آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب زمین پر دنیا کی سب سے بڑے جانور ڈائناسورز رہا کرتے تھے۔ اس وقت زمین کا نظارہ کچھ الگ ہی دکھائی دیتا تھا۔ انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور زمین پر صرف قدرت اور ان خونخوار جانوروں کا راج تھا۔ یہ جانور آج کے وقت کے بلڈنگ سے بھی اونچے ہوتے تھے اور ان کا جبڑا اتنا مضبوط تھا کہ انسان کی ساری ہڈیوں کو پلک جھپکاتی ہی چکناچور کر سکتے تھے۔ بس اگر صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ جانور آج وقت کے سارے جانوروں سے خطرناک تھے۔ یہ جانور 170 ملین سالوں سے زیادہ ہماری زمین پر رہ چکے تھے اور پھر ایک دن ہی میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان سارے جانوروں کے نام و نشان کو ہی مٹا دیا۔ اس دن ایسا کیا ہوا تھا جس نے ان سارے جانوروں کے نام و نشان کو ہی مٹا دیا، جانیں گے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک سبسکرائب یا فالو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔ یہ بات ہے 1677 کی، جب رابرٹ پلوٹ نامی ایک شخص کو زمین کے اندر ہڈیوں کا ایک فوسل ملا تو اس نے اس فوسل کو پرانے زمانے میں رہنے والی کسی انسان کا فوسل سمجھ لیا، لیکن رابرٹ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک ایسی ڈسکوری کر لی ہے جو کہ دنیا کو حیران اور پریشان کرنے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 142 سال بعد یعنی 1819 میں ولیم بکلیٹ نامی ایک شخص جو کہ انگلینڈ کے مختلف علاقوں پر اپنی ریسرچ کر رہے تھے، ریسرچ کے دوران انہیں ایک ایسے بڑے جانور کا فوسل ملا جو کہ لاکھوں سال پرانا تھا۔ انہوں نے اس فوسل کو بڑی احتیاط سے باہر نکالا اور پھر اس پر اپنی ریسرچ شروع کر دی اور پھر 5 سال گزر جانے کے بعد اسے ڈائناسور کا نام دیا۔ یہ دراصل 2 گریک ورڈ سے نکلا ہے۔ ڈائنوس کا مطلب ہے ٹیریبل اور سورس کا مطلب ہے لیزرڈ۔ بس یہ وہ دن تھا جب سے ڈائناسورز پر ریسرچ شروع ہونے لگی اور زمین کے اندر سے ہزاروں ڈائناسورز کے فوسل ملنے لگے۔ یہ ڈائناسورز اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے پوری دنیا کی ہوش اڑا دیے تھے۔ میگالوسورس یہ وہ پہلا ڈائناسور کا فوسل تھا جو کہ سائنٹسٹوں کو ملا تھا۔ شروعات میں ان کی مختلف ڈرائنگز بنائی گئی جو کہ آج کے وقت سے بالکل مختلف دکھائی دیتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ڈائناسورز کی ڈرائنگز کو موڈیفائی کر کے فائنل اپیئرنس تیار کر لی گئی جو کہ کچھ ایسی دکھتی ہے۔ آج کے وقت تک 10,000 سے بھی زیادہ ڈائناسورز کی فوسلز کو ڈسکور کر لیا گیا ہے، جن میں 900 سے بھی زیادہ سپیشیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے اور یہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہر سال 45 سے بھی زیادہ ڈائناسورز کی نئی سپیشیز ڈسکور ہوتی ہے۔ سائنٹسٹوں کے مطابق پہلا ڈائناسور 230 سے 240 ملین سال پہلے اس زمین پر آیا تھا، کیونکہ آج کے سائنٹسٹوں کو جو سب سے پرانا فوسل ملا ہے وہ 230 ملین سال پہلے کا ہے۔ اس وقت ہماری زمین کا نظارہ کچھ اور ہی نظر آتا تھا۔ یہ جو آپ کانٹیننٹس دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ایسے نہیں تھے۔ 300 ملین سال پہلے زمین پر ایک ہی سپر کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جس کو سائنٹسٹوں نے پنجیا کا نام دیا۔ اس وقت ہماری زمین کا کلائمیٹ سوکھا ہوا کرتا تھا اور بارش بھی کم ہوتی تھی۔ اس دور کو ٹرائیسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہماری اس زمین پر ڈائناسورز جنم لے رہے تھے۔ ٹرائیسک پیریڈ میں جو ڈائناسورز ہماری اس زمین پر آئے تھے ان کی لمبائی 2 سے 4 فٹ تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ 201 ملین سال پہلے جب ٹرائیسک پیریڈ کا دی اینڈ ہوا تو یہ چھوٹے ڈائناسورز بڑے ڈائناسورز میں ایوالو ہو گئے۔ 201 ملین سال پہلے ہماری اس زمین کا کلائمیٹ اچانک چینج ہو گیا جس کی وجہ سے پنجیا جو کہ ایک سپر کانٹیننٹ تھا 2 کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور اسی ہی وجہ سے ٹرائیسک پیریڈ کا ہوا دی اینڈ اور پھر 6 لاکھ سال بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا جسے جوریسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ 201 ملین سال پہلے سے لے کر 145 ملین سال پہلے تک کی دور کو جوریسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہماری اس زمین پر ڈائناسورز کے مختلف سپیشیز ابھر رہے تھے۔ ان میں سے کئی ڈائناسورز 15 میٹر لمبے اور ہزاروں کیجی وزنی تھے اور اسی جوریسک پیریڈ میں ڈائناسورز کی ایک ایسی قسم نے بھی جنم لیا تھا جو کہ ہوا میں اڑ سکتے تھے، جنہیں آرچیوپٹرکس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈائناسور 3 سے 4 فٹ بڑے ہوتے تھے اور ان ڈائناسورز کو 1861 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوریسک پیریڈ کا بھی دی اینڈ ہوا اور ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جسے دی کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹوں کے مطابق یہ پیریڈ 145 ملین سال پہلے سے 66 ملین سال پہلے کا پیریڈ تھا۔ اس دور میں ڈائناسورز کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اور بھی رفتار پکڑی اور نئی طرح کے ڈائناسورز اس دنیا میں آئے، جیسے ریپٹرز، آرمرڈ ڈائناسورز، ہربیورس ڈائناسورز، کارنیورس ڈائناسورز، ٹائٹینوسورس جو کہ آج کی وقت تک دنیا میں سب سے بڑا جانور ہے، 77 ٹن وزنی ارجنٹینوسورس اور ٹی ریکس جو کہ آج کی وقت میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ ڈائناسور بہت سے ہالی ووڈ موویز میں بھی دکھایا جا چکا ہے۔ ڈائناسورس کے علاوہ گھاس بھی ہماری زمین پر 70 ملین سال پہلے اگنا شروع ہوا تھا۔ کریٹیشیس پیریڈ میں ڈائناسورز اور پودوں کی تعداد اور بھی بڑھ رہی تھی اور زمین کا ماحول بالکل پرسکون تھا، لیکن پھر 66 ملین سال پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے ڈائناسورز کے
के नामो निशान को भी इस जमीन से मिटा दिया। हर रोज की तरह कुछ डायनासोर सो रहे थे और कुछ डायनासोर्स खाना खा रहे थे, और फिर आसमान में बहुत ज्यादा रोशनी चमक उठती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, और फिर ये जमीन से टकराकर एक बहुत बड़ा धमाका करती है। ये दरअसल एक एस्टेरॉइड था जो कि जमीन की तरफ आ रहा था, जो 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था। और जब ये एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तो उसने एक ऐसा बड़ा धमाका किया जिसने पूरी क्रिटेशियस पीरियड का कर दिया दी एंड। इस एस्टेरॉइड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, और इस स्पीड से आप पूरी अर्थ का चक्कर सिर्फ 8 घंटों में लगा सकते हो। ये एस्टेरॉइड मेक्सिको के इलाके युकाटान पेनिसुला में जमीन से टकराया था, और इस एस्टेरॉइड की जमीन से टकराने के बाद इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकली जिसने दुनिया की तमाम डायनासोर्स को जलाकर राख कर दिया। इसकी इम्पैक्ट इतनी भयानक थी कि इसने जमीन में 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बनाया, और इस एस्टेरॉइड की जमीन से टकराने के बाद इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकली थी जो हिरोशिमा ब्लास्ट से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी थी। और इस एस्टेरॉइड से निकलने वाली हीट एनर्जी लम्हों में 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, जिसने डायनासोर्स को राख में तब्दील कर दिया। जमीन बहुत ही गर्म हो चुकी थी, और एस्टेरॉइड के टकराने से हवा में गर्म मिट्टी फैल चुकी थी जो बारिश की तरह जमीन पर बरसी थी। और इस एस्टेरॉइड के टकराने से शॉक वेव्स और हीट पल्स भी जनरेट हुई थी, जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर की एरिया पर वाइल्ड फायर्स भी लगे थे, और इसने करोड़ों प्लांट्स को भी जलाकर राख कर दिया था। और कुछ ऐसी छोटे जानवर भी थी जो इस इम्पैक्ट में सरवाइव कर चुके थे। और इसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ। हजारों साल हमारी जमीन पर रहने के बाद सिर्फ एक एस्टेरॉइड की वजह से ये सारे डायनासोर हमारी जमीन से खत्म हो गए। दोस्तों, मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।